قال الله تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قال عليه الصلاة والسلام: ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، فإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأزلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد علیہ وسلم۔ محترم دوستو، بزرگو، یہ بات عید الفطر کے موقع پر بھی عرض کی گئی تھی اور آج بھی اسی بات کا اعادہ ہوگا۔ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی منانے کے لیے سال میں 2 تہوار دیے۔ ہر قوم، مذہب، رنگ و ملت کے لوگوں میں، ہر مذہب کے لوگوں میں اپنی خوشی منانے کے لیے ان کے ایام ہوتے ہیں۔ اسلام میں بھی ہے، اتنی بات تو سب کو معلوم ہے، لیکن میں نے ایک بات یہ عرض کی تھی کہ اسلام کے ایام میں، تہواروں میں اور ان کے تہواروں میں کچھ فرق ہے۔ ایک تو یہ کہ ان لوگوں کے جو تہوار ہوتے ہیں وہ کسی مناسبت سے، کسی کی پیدائش کے دن سے، کسی خاص واقعے کے ساتھ منسوب ہوتے ہیں۔ عیسائیوں کا کرسمس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے۔ دیگر مذاہب کے لوگوں نے اپنے اپنے کسی واقعے کی طرف نسبت کرتے ہوئے کچھ دن متعین کر دیے۔ اسلام میں ایک تو یہ کہ کسی چیز کی طرف منسوب نہیں ہے، اسلام نے یہ خوشی کا موقع دیا ہے، اور اسلام خوشی کا موقع دیتا ہے کس چیز کی خوشی میں؟ اس سے پہلے اللہ کا انعام اور احسان تام ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ خوشی کا حکم دیتا ہے، خوشی منانے کا۔ رمضان المبارک میں رمضان کا مہینہ مکمل ہوتا ہے، عبادات، ذکر، اذکار، تلاوتیں سب کچھ ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جب اللہ کا یہ انعام مکمل ہو جاتا ہے تو اس کی خوشی میں افطار کا حکم دیا جاتا ہے، عید کا حکم دیا جاتا ہے، تاکہ خوشی منائی جائے کہ رمضان المبارک مکمل ہو گیا۔ وہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان المبارک کے گزرنے پر بہت سے لوگ تو ایسے اپنے آپ کو حد سے زیادہ روتے دھوتے آپ کو نظر آئیں گے اور ایسا انداز پیش کریں گے جیسے اس کا مطلب یہ ہے کہ جی رمضان تو چلا گیا، آگے اللہ کا اور کوئی انعام ہم پر نہیں ہونے والا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یقیناً مسلمان کو رمضان المبارک کے جانے کی خوشی تو خوشی نہیں ہوتی، افسوس ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف اللہ نے اس کے بعد عید کا دن بھی دیا، خوشی منانے کے لیے بھی دیا، تاکہ اسے یہ احساس ہو کہ اللہ کا انعام جب ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد بھی کرنا چاہیے، اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر عید الاضحیٰ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔
والفجر ولیال عشر، 10 راتیں جب عبادت کی گزرتی ہیں ذی الحج کی ابتدائی، اس میں روزے کا رکھنے کا بھی حکم ہے، عبادتوں کا بھی حکم ہے۔ جو حضرات حج پر گئے ہوتے ہیں ان کے لیے حج کرنے کا حکم ہوتا ہے، وہ وہاں حج میں ہوتے ہیں، اور جو حج پہ نہیں گئے ہوتے اپنے مقام پر ہوتے ہیں وہ عبادات میں مشغول ہوتے ہیں۔ جیسے ہی یہ 10 ایام ختم ہوتے ہیں اسی طرح فوراً پھر ان کو شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اسی کے شکریہ ادا کرتے ہوئے فرمایا کہ اب دوسری عید منانی ہوگی آپ کو، اس کو عید الاضحیٰ کہیں گے، قربانی کرنی ہوگی۔ قربانی کے جانور اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنا ہوگا، اور اس کا ذبح کرنا بذات خود عبادت ہے۔ حج کی عبادت اور قربانی کی عبادت ایسی ہیں جو سارا سال کسی اور موقع پر نہیں ہو سکتی سوائے ان دنوں کی، اور حج تو صرف وہیں پر ہوتا ہے، لیکن قربانی کہیں بھی ہو، لیکن انہی ایام میں جو شخص قربانی کرے گا، جانور ذبح کرے گا، وہ بھی مخصوص جانور، بکرا بکری، دمبا بیڑ، اور اسی طرح گائے بھینسا، گائے بیل وغیرہ، اونٹ اونٹنی، یہ جانور ان میں سے کوئی چیز ذبح کرے گا اللہ کی رضا کے لیے تو اس کو اس کا الگ سے ذبح کرنے کا الگ سے اجر ملے گا۔ خواہ گوشت کے ساتھ جو بھی کرے، گوشت کا معاملہ الگ ہے، گوشت کو الگ سے بعد میں تقسیم کرنا ہے، کھانا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے، لیکن صرف ذبح کرنے کا الگ سے ثواب ہے، اس کو کہتے ہیں قربانی۔ باقی سال کے 12 مہینے میں ایسی چیز نہیں ہوتی سوائے عقیقے کے۔ عقیقہ بچے کا جو ہوتا ہے اس میں جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اجر و ثواب کے لیے، وہاں ثواب مقصد ہوتا ہے، تو وہاں اللہ تبارک و تعالی جانور کے ذبح کرنے پر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یا کوئی شخص منت مانتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں جانور ذبح کروں گا، تو وہ بھی ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کے علاوہ سال بھر میں کسی بھی موقع پر جانور کا ذبح کرنا کار ثواب نہیں ہے۔ جانور کا گوشت تقسیم کرنا کار ثواب ہو سکتا ہے، جانور پورا صدقہ اور خیر و خیرات کر دینا کار ثواب ہو سکتا ہے، جانور کا گوشت تھوڑا یا بہت پکا ہوا یا کچا کسی کو صدقہ خیرات کر دینا ثواب ہو سکتا ہے، لیکن جانور کو ذبح کرنا کار ثواب نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ہمارے ہاں مشہور ہوتا ہے کہ بلاؤں کے لیے صدقہ دیں گے، مصیبتوں کے لیے دیں گے تو جی جانور ذبح کریں گے، کوئی بیمار ہے تو جانور ذبح کر لیں گے، گھر بنایا مکان بنایا تو آگے سے جانور ذبح کریں گے۔ یہ ہندوؤں سے آئی ہے یہ باتیں کہ وہ کسی چیز کی بلی چڑھاتے ہیں، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں قربانی، خون بہانا عبادت صرف عید الاضحیٰ کے موقع پر ہے یا پھر حج پر ہے، اور یا پھر میں نے عرض کر دیا کہ عقیقے میں ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس تہوار کا تذکرہ فرمایا کہ ہمارا اور غیر مسلموں کے تہوار میں ایک فرق تو یہ ہے کہ ہمارا جو تہوار ہوتا ہے وہ کسی بھی چیز کے شکریہ کے طور پر منایا جاتا ہے، شکر کے طور پر، رمضان میں رمضان کے گزرنے پر، اور اس وقت جو ہے وہ ان مبارک ایام کے اور حج کے ہونے پر شکر ادا کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا فرق سب سے بڑا یہ بھی ہے کہ ان غیر مسلموں کے تہواروں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اچھلنے کودنے اور خوشیاں منانے کا کوئی نام ہے، کوئی حدود، کوئی قیود، کوئی ضوابط، کوئی شرائط اس میں نہیں ہے، بس کوئی شراب کباب محفل جو چاہے کرتا رہے، بے خوشی مناتا رہے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے ہمیں اور آپ کو کہ خوشی کے بھی حدود ہیں اور غم منانے کے بھی حدود ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص غم میں بھی کنٹرول سے باہر ہوتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بھی ہم میں سے نہیں ہے، اور کوئی شخص خوشی کے موقع پر کنٹرول سے باہر ہوتا ہے تب بھی فرمایا آپ نے یہ ہم میں سے نہیں ہے، ہر چیز کی حدود ہوتی ہے۔ چنانچہ فرمایا خوشی کیسے منائی جائے گی، وہ بھی اللہ کو یاد
کر کے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہر امت کے لیے ہر زمانے اور ہر وقت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے منسک، عبادت کی جگہ، عبادت کا وقت، عبادت کا موقع ایسا بنایا ہے، خوشی کا موقع، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ اللہ کا نام لیں، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، عبادت کریں، قربانی کریں، اور اس کے بعد جو رزق اللہ نے دیا ہے اس رزق کو اللہ کا نام لے کر اللہ کے سامنے پیش کریں، قربان کریں۔ قربانی اس چیز کا نام ہے۔ عبادت ہوگی اللہ کے نام کے ساتھ، خوشی منائی جائے گی اللہ کے نام کے ساتھ۔ خوشی منانا اپنے آپ کو کنٹرول سے باہر کرنے کا نام نہیں ہے، اسلام کے حدود میں رہتے ہوئے خوشی منانا، اس کو خوشی کہتے ہیں۔ قربانی بھی اللہ کا اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، لہٰذا اسے بھی اسلامی اصول کے مطابق اگر منایا جائے گا، قربانی کے جانور کو قربان کیا جائے گا تو اللہ بھی راضی ہوگا، اجر بھی ملے گا، عید منانے کا ثواب بھی ملے گا۔ لیکن اگر مقصد کوئی اور بن گیا، کھانا پینا، گوشت اور اس طرح کی چیزیں جو آپس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ طے کرتے ہیں کہ ساری کی ساری چیزیں یہ دنیاوی بن گئی مقصد، اور اصل جو مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے وہ ہے ہی نہیں، تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ اس لیے اس کے بغیر کبھی نہیں ہو سکتا، عبادت اس کے بغیر نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کا نام بیچ میں نہ ہو، کیونکہ عبادت تو آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ جب ہم اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہیں تو اللہ کا نام بیچ میں کیسے نہیں ہوگا؟ اللہ کی رضا بیچ میں شامل کیسے نہیں ہوگی؟ اس کے بغیر عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے تو فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، فرمایا ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کبھی بھی تمہارے جانور کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے جانور کے خون اور گوشت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو تمہاری نیت ہے وہ نیت اللہ کو پہنچتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیت کے مطابق فیصلہ فرمائے گا۔ ایک شخص نے چھوٹا جانور ذبح کیا، ایک نے بڑا ذبح کیا، ایک نے قربانی پر 15-20 ہزار لگائے، ایک نے 5-10 لاکھ لگائے، لیکن قربانی کا اجر و ثواب کس کا زیادہ ہوگا، کس کا کم ہوگا، کس کو ملے گا اور کس کو نہیں ملے گا، یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے کرنا ہے۔ ہمیں کیا پتہ؟ ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص نے 5-10 لاکھ کا جانور ذبح کیا، خدا نخواستہ اگر نیت میں خرابی آئی تو معاملہ خطرناک ہے۔ اور ایک شخص بیچارے نے کہیں کسی اجتماعی قربانی میں حصہ ڈال دیا ہے، نیت اچھی ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے اور کوئی مقصد ہی نہیں۔ کہیں وقف قربانی میں حصہ ڈال دیا جہاں گوشت بھی ملنے کی امید نہیں ہے، یہاں گوشت کی بھی غرض نہیں ہوئی، یہ تو اس سے بھی زیادہ اچھی بات ہو گئی۔ ایک شخص یہ کہے کہ جی مجھے گوشت بھی نہیں چاہیے، بس جانور ذبح کرنا ہے اللہ کے نام پر، یہ کتنا بڑا اجر و ثواب ہو گیا۔ ایسا ہوتا ہے سب کچھ، تو اس لیے فرمایا اللہ کے پاس نیت پہنچتی ہے، اور خیر کثیر کا ذکر کیا گیا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اے پیغمبر ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے، اس کے نتیجے میں جب ہم نے آپ کو خیر دیا، بہت زیادہ دیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ کی عبادت کریں، وانحر اور قربانی کریں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک عمل ایسا مبارک عمل ہے کہ پیغمبر کو بھی خطاب ہو رہا ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ قربانی ہم کیوں کرتے ہیں، صحابہ کرام نے پوچھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو اللہ نے جن امتحانات میں انہیں ڈالا اور پھر ان امتحانات میں انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی، اس میں سے ایک امتحان یہ بھی تھا کہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، اپنے بیٹے کی قربانی دیں، اور ایسا حکم تھا جو حکم کسی اور کو نہیں دیا گیا، اور حکم کے اندر بھی یہ تھا کہ دیکھیے حکم بھی خواب میں دیا گیا۔ کوئی شخص تعویل کر سکتا تھا کہ جی خواب ہے تو خواب ہے، نہیں، کیونکہ اللہ کے پیغمبر کا خواب بھی تو سچا ہوتا ہے وحی کے حکم میں۔ اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس خواب پر عمل کیا، تفصیلی واقعہ آپ کو معلوم ہے۔ والد نے بیٹے سے کہا کہ ایسا خواب دیکھا اور ایسا کرنا پڑے گا، بیٹے نے کیا کہا کہ بالکل آپ کیجئے، فَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ، آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے تو بس اللہ کے حکم سے اعراض کون کر سکتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے حکم کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو گئے، باپ بیٹا، ایک جان لینے کے لیے اور ایک جان دینے کے لیے۔ ان کے ہاں تو یہ ہوتا تھا، آج ہم قربانی کرنے میں، قربانی سے بھاگنے میں اپنا راستہ ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم نہ کریں قربانی، کسی نہ کسی طریقے سے ہماری جان چھوٹ جائے، کسی نہ کسی طریقے سے مسئلے میں گنجائش نکالتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ یہ سوالات زیادہ آتے ہیں، یہ سوالات کم آتے ہیں کہ کوئی شخص یہ پوچھے کہ جی قرض سے لے کر قربانی ہو سکتی ہے۔ یہ شخص جب قرض لے کر قربانی کی بات کر رہا ہے، اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو قربانی کا جذبہ ہے، شوق ہے، لیکن بیچارے کے پاس گنجائش نہیں۔ قرض لے کر ہم بچوں کی شادیاں کراتے ہیں، بیٹیوں کی شادیاں کراتے ہیں، قرض لے کر بلڈنگیں بناتے ہیں، قرض لے کر گاڑیاں خریدتے ہیں، قرض لے کر کیا کچھ کرتے ہیں۔ تو قرض لے کر اللہ کی عبادت کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی۔ البتہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ کو پھر قرض کے واپسی کی بھی تو فکر کرنی چاہیے، وہ تو ہر چیز میں ہے، چاہے آپ نے قرض لے کر شادی کرائی ہے، گاڑی اور بنگلہ بنایا، خریدا ہے، جو بھی کیا ہے، قرض کی واپسی کے سبیل اور راستہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرض لے کر عبادات بھی کرتے جائیں اور پھر بعد میں بدنام اسلام ہو، بدنام مسلمان ہو کہ دیکھو جی قرضہ لے کر عبادات کر رہے ہیں، ہمارے پیسے نہیں دیتے۔ اور یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ قرضدار آپ کے سر پر کھڑا نہ ہو قرض خواہ۔ اگر قرض خواہ آپ کے سر پہ کھڑا ہے، اپنا قرضہ مانگ رہا ہے، قرضے کا وقت مکمل ہو چکا ہے، تو پھر آپ کو تو قرضہ دینا ہوگا، پھر عبادت قربانی کیسے کریں گے؟ تو اس لیے اگر گنجائش نہیں ہے اس کے پاس، بعض صورتوں میں تو قرض لے کر قربانی کرنا لازم ہوتا ہے۔ یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب انسان صاحب نصاب ہو لیکن نقد پیسہ نہ ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان صاحب نصاب ہو لیکن اس کے پاس نقد پیسہ نہ ہو، تجارت کا سامان ہے، دکان بھری ہوئی ہے، نقد پیسہ اس وقت ہاتھ میں نہیں ہے، سونا پڑا ہوا ہے، نقد پیسہ نہیں ہے، لیکن نصاب برابر ہے، تو اس کو قرض لے کر قربانی کرنی پڑے گی، وہ لازم ہو جاتی ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ قرض لے کر قربانی لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ایک شخص صاحب نصاب نہیں ہے، تو پھر وہ شخص گنجائش اس کو مل سکتی ہے۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایسے کتنے لوگ ہوں گے جو یہ پوچھتے ہیں، لیکن اکثریت لوگوں کی یہ پوچھنے والی ہوتی ہے کہ کس طریقے سے ہم قربانی سے ہماری جان چھوٹ سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عبادت عبادت ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ صحابہ کرام جنگ کے دوران اپنے آپ کو، جو بچے ہوتے تھے وہ پاؤں کی انگلیوں کے بل کھڑے ہو کر اپنے آپ کو بڑا دکھاتے تھے تاکہ ہمیں جنگ پر بھیجا جائے، ہم پیچھے نہ رہ جائیں۔ وہاں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے لوگ آگے بڑھتے تھے، اور یہاں ہم صرف مال خرچ کرنے سے بھاگتے ہیں، بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ وہاں اللہ کے راستے میں نکلنے کا اور جان قربان کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہوتے تھے، اور یہاں ہم آج کا مسلمان، ہم جو ہیں وہ دین سے بھاگنے کا، عبادت سے بھاگنے کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ علماء کے پاس جاتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے معلومات حاصل ہوں، کسی نہ کسی طریقے سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ ایسا نہیں، عبادت عبادت ہے جتنی بھی گنجائش ہو۔ اللہ کا کرم دیکھیے، اللہ کا فضل اور احسان دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی بھی لازم فرمائی،
اور یہ بھی ساتھ بتا دیا کہ جانور بھی تمہارا ہے، پیسہ تمہارا خرچ ہو رہا ہے، جانور کا گوشت بھی تمہارا ہے، جس طرح چاہے اس کو کھاؤ، تکے بناؤ، بوٹیاں بناؤ، سالن بناؤ، قورمہ بناؤ، بریانی بناؤ، لیکن پھر بھی تمہیں ذبح کرنے کا ثواب بھی ساتھ میں مل رہا ہے۔ یہ اللہ کا انعام نہیں ہے؟ اللہ کو تو نہیں چاہیے تمہارا گوشت، نہیں چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ خون۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے تو نیت چاہیے، گوشت تو تمہارا ہے، پیسہ تمہارا ہے، خود کھاؤ، دوسروں کو کھلاؤ، کھاؤ پیو۔ عید تو اسی چیز کا نام ہے، اس لیے عید کے ان ایام میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کے دن ہے، کھاؤ پیو فرمایا۔ قربانی اس لیے تو ہو رہی ہے، ایک شخص قربانی کر رہا ہے اور وہ روزہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ عید کے دن روزہ رکھنے والے کو شیطان ہے اس لیے تو نہیں کہتے۔ ایک دن عید الفطر کا اور 4 دن یہ بنتے ہیں ایام تشریق میں سے۔ عید کے 4 دن یہ سب کھانے پینے، فرمایا فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، حدیث میں آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کھانے پینے کے دن ہے، ان میں روزہ نہیں رکھو، باقی سار بل جب چاہو روزہ رکھو۔ تو اس لیے بہرحال قربانی کا عمل، فلسفہ، مقصد، روح، اگر یہ چیز ہمارے آپ کے سمجھ میں آ جائے تو پھر کوئی شخص بہانے نہیں ڈھونڈے گا، وہ کہے گا کہ جیسا بھی ہو، سال میں ایک مرتبہ تو موقع ہوتا ہے، میں ہر مہینے اپنی تنخواہ اور اپنی آمدن میں سے 1000-2000 بچت کروں گا۔ اگر 1000، 2000، 1500، 2000 بھی بچت کرتا رہے ایک شخص تو سال کے 1 سال بعد اس کے پاس 22,000 24,000 اگر 2,000 بھی جمع ہو سکتے ہیں، اور اس سے وہ اجتماعی قربانی کے آسان تر حصے میں شامل ہو سکتا ہے۔ جس کو جذبہ ہو، جس کو شوق ہو، وہ کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح یہ سب چیزیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام اور احسانات ہیں، اللہ کے قرب کا اور اللہ کے نزدیک ہونے کا ذریعہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے حدیث میں ان ایام میں یہ جو قربانی کے ایام ہیں سب سے افضل عمل بھی اسی کو قرار دیا گیا ہے۔ حالانکہ نفل، ذکر، اذکار، تلاوتیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت سے افضل اعمال ہوتے ہیں، لیکن ان ایام میں فرمایا کہ سب سے افضل عمل جو ہے وہ قربانی کا عمل ہے۔ وہ ان ایام میں یہی عمل کیا جائے جتنا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنجائش دی ہو۔ پہلے دن سے ابتدا ہوتی ہے اور اس کے بعد 3 دنوں تک قربانی کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی فرما دیا ساتھ میں، قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوں ان بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کا اجر و ثواب دے دیتا ہے، بالوں کے برابر۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ فالصوف یا رسول اللہ، یہ جو بھیڑ وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اوپر تو اتنے بال ہوتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ اس جانور کے اس بدن پر کتنے بال ہیں، کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے نا، اللہ کو معلوم ہے ہر جانور کے بدن پر، چاہے وہ دمبا بھیڑ کیوں نہ ہو، اللہ کو معلوم ہے، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ انسان کیا ہے؟ انسان تو اپنے حساب سے سوچتا ہے۔ اللہ نے جو کائنات بنائی ہے، جو نظام بنایا ہے، وہ انسان کے سمجھ میں تو ابھی بات میں آتا جا رہا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا، لا تنقضی عجائب، کہ یہ جو قرآن کریم ہے اس کی عجیب باتیں ختم نہیں ہوتی، جاری قیامت تک سلسلہ جاری۔ آج بھی وہی سلسلہ ہے۔ میں آپ کے سامنے کسی دن عرض کروں گا کہ یہ جو ابھی واقعہ ہوا ہے وہاں، وہ جہاز کے ملبے کے لیے جاتے ہوئے سمندر کے اندر وہ دوسرا چھوٹا ابدوز جہاز گم ہوا ہے، پھر سمندر کے اندر کی دنیا کیسی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ اس زمانے میں تو کوئی شخص 2-3 میٹر تک نہیں جا سکتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3-3 ہزار اور 4-4 ہزار میٹر نیچے سمندر کی حالت کیسے بتائی ہے، قرآن کریم میں یہ سب کیسے آ گیا ہے۔ آج وہی باتیں 100% صحیح ثابت ہو رہی، 100% سے 100/100 نہیں بلکہ 100 سے 110 صحیح ثابت ہو رہی ہے۔ آج جب وہ تحقیقات کر رہے ہیں تو قرآن نے جو نقشہ کھینچا ہے کہ سمندر میں کیا ہوتا ہے، اندھیرے ہوتے ہیں، سمندر میں موجیں ہوتی ہیں، سمندر میں الگ الگ تہیں ہوتی ہیں، الگ الگ طبقے ہوتے ہیں، اوپر سے نیچے پھر اوپر سے نیچے، ایک چیز آج ثابت ہو رہی ہے۔ آ جائے گا انشاءاللہ کسی دن اس پر بھی بات۔ تو یہ تو اللہ کا نظام ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، اللہ کی مخلوقات ہے، پھر اللہ اجر دینے پر آتا ہے۔
تو ایسا اجر دیتا ہے، ایسا اجر دیتا ہے، ایسے قربانی قبول فرماتا ہے، ایسے اعمال کا اجر دیتا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، بشرطے کہ نیت درست ہو۔ لہذا سب سے پہلے آج کے دن ہمیں اور آپ کو اپنی نیت کے اصلاح کی ضرورت ہے۔ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کی توفیق دی اور دے رہا ہے، وہ اپنی نیت کی اصلاح ایسے ہی کریں کہ ابھی تک جانور ذبح نہیں ہوا، نیت کی اصلاح کا مقصد ہی یہی ہے کہ جی اللہ کی رضا مقصود ہے۔ ٹھیک ہے، جب انسان جانور لیتا ہے تو اچھا پروا موٹا تازہ گوشت والا جانور بھی لیتا ہے، اور گوشت سے اگر مقصد یہ ہو کہ جی گوشت زیادہ ہوگا تو میں خود بھی زیادہ استعمال کروں گا اور دوں گا بھی لوگوں کو بھی، تاکہ گوشت زیادہ ہو اور اس سے لوگوں کو فائدہ ہو، تو یہ بھی اچھی نیت ہے، غلط نیت نہیں ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ گوشت کی اس طرح کی نیت آ گئی تو اس کا ثواب ضائع ہو گیا، نہیں، وہ تب ثواب ضائع ہوتا ہے جب کسی کی نیت خدا نہ خواستہ یہ ہو کہ جی بس میں تو گوشت میرا مقصد ہے اور گوشت خرید رہا ہوں، تو ایسا تو انشاءاللہ کوئی بھی مسلمان ایسی نیت نہیں کرے گا۔ تو قربانی گوشت تو سارا سال ملتا ہے، قربانی کا جانور ہم گوشت کے لیے نہیں لاتے، اصل مقصد ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، لیکن گوشت بھی ہمارا ہے، پیسے ہمارے لگے ہیں، اللہ نے فرمایا یہ تمہارا ہے، اس کو استعمال کرو جیسے چاہو۔ ہاں، 3 طرح سے 3 طریقہ کار بتا دیے، اپنے لیے رکھو، 3 حصوں میں تقسیم کرو، وہ بہتر ہے، سنت ہے، ضروری وہ بھی نہیں ہے، لیکن فرمایا بہتر ہے، اس لیے کہ اور بھی تو لوگ ہوں گے نا جو قربانی نہیں کر پا رہے ہوں گے، اور پھر آپ کے یار دوست رشتہ دار ہوں گے جو قربانی کر بھی رہے ہوں گے، لیکن تحادو تحابو فرمایا ایک دوسرے کو ہدیہ تحفہ دو، اس سے محبت بڑھتی۔ یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ جی قربانی کی ہوئی ہے تو اس کو بالکل نہیں دینا ہے، ایسا نہیں ہے، قربانی کی ہے اور پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جی اڑوس پڑوس ہے، رشتہ داری ہے، تعلق ہے، تو اس کو بھی گوشت دے دیا جائے یا تبادلہ ہو آپس میں، وہ بھی دے یہ بھی دے، کوئی ایسے حرج کی بات نہیں ہے، اس سے اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، محبت بڑھتی ہے۔ دوسرا حصہ فرمایا مالداروں کے لیے ہے، وہی ہے کہ جو دوست احباب رشتہ دار ہیں مستحقین نہیں ہے بلکہ وہ مالدار ہیں، انہوں نے قربانیاں کی ہیں، لیکن کسی تعلق کی بنیاد پر، رشتہ داری کی بنیاد پر آپ ان کو گوشت دے رہے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر پھر مستحقین کا نمبر آتا ہے، پھر ہر آدمی یہ دیکھے کہ جی مستحقین کون کون ہیں، آس پاس اڑوس پڑوس ایسے لوگ جو قربانی نہیں کر رہے کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ کسی سستی غفلت کی وجہ سے نہیں کر رہے، چاہے وہ واقعی غریب ہیں اس وجہ سے نہیں کر رہے۔ بھائی کسی کا فیصلہ کرنا اچھے برے کا یہ ہمارا کام نہیں ہے، وہ اللہ کا کام ہے۔ ایک شخص قربانی اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ جی وہ بس اللہ کا حکم ہے، وہ عمل نہیں کرتا، سستی کرتا ہے، غفلت کرتا ہے، وہ اللہ پوچھے گا، لیکن ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے، مسلمان ہے، پڑوسی ہے، بلکہ یہ گوشت تو آپ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، قربانی کا گوشت تو تحفے تحائف کی بات ہے، یہ غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ صدقات والے نہیں دے سکتے لیکن یہ گوشت دے سکتے ہیں۔ یہ صدقہ یہ وہ اس طرح کا صدقات نہیں ہے لازمی، یہ تو گوشت ہے، اور عید منانے کا اصل طریقہ یہی ہے کہ آپ اڑوس پڑوس جتنے بھی آپ کے متعلقین ہیں ان کو دے دیں، اور پھر اس ترتیب کے مطابق جو ہے یہ اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت جیسے میں نے عرض کیا حدیث میں، اور اللہ نے ایسی قبول اور منظور فرمائی کہ یہ سنت صرف ان کے مذہب میں نہیں رہی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سے لے کر ہم تک، یعنی آپ کے مذہب میں بھی آخری دن میں بھی آئی اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ کسی عمل کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک کے لیے جاری فرما دے۔ ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کی جگہ قربانی جاری فرما دی، صفا مروہ کی دوڑ ان کے حلیہ کے دوڑنے کی وجہ سے جاری فرما دی، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بچپن میں جب پاؤں رگڑے زمزم کا چشمہ جاری فرما دی، اور اس کے علاوہ جو ہے طواف کا سلسلہ ہے، رمی جمار شیاطین کو کنکریاں مارنا ہے، طواف تو پہلے سے ہوتا تھا بہرحال، لیکن شیاطین کو کنکریاں مارنا ہے، یہ سب چیزیں جو ہے یہ کہاں سے آئیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، اور ہمارے ہاں بھی ہے، ہماری یہ ترتیب قیامت تک جاری رہی۔ لوگ قربانی سے بچنے کے لیے بہانے کیا تراشتے ہیں آج کل کے تو اچھے مسلمان، کہ یہ تو اتنا سارا پیسہ ضائع ہو رہا ہے اور اتنا سارا پیسہ لٹایا جا رہا ہے اور خون بہایا جا رہا ہے۔ بھائی اتنا سارا پیسہ ضائع نہیں ہو رہا، ضائع تو تب ہوتا جب یہ حکم ہوتا کہ سارے جانور ذبح کرو، گڈر میں پھینک دو یا کسی سمندر میں اور کچرے میں پھینک دو، ایسا نہیں ہے۔ حکم تو یہ ہو رہا ہے کہ جانور بھی ذبح کرو اور کھاؤ پیو، تو یہ نقصان کہاں ہے؟ تو فائدہ ہے آپ کو اور ہمیں مل رہا ہے نا۔ پرانے
ادوار میں دوروں میں ایسا ہوتا تھا کہ صدقہ اونچی جگہ رکھتے تھے اور آگ آ کر اس کو جلا دیتی تھی۔ آج کل تو یہ بھی نہیں ہے، بعد میں ہماری امت میں تو یہ آسانی ہے کہ بھائی صدقہ بھی کرو، ایک دوسرے کو کھلاؤ، آپس میں کھاؤ پیو، ثواب بھی مل رہا ہے۔ اس سے بڑا اللہ کا انعام، اکرام، اعزاز انسان کے لیے، بندے کے لیے، مسلمان کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے اور کاروبار کتنا چل پڑتا ہے، جانوروں کی خرید و فروخت، اور سارا سال جو لوگ جانور پالتے ہیں پھر اس کا لانا لے جانا، کرائے، یہ وہ، پھر گھاس پھوس اور چھریاں، چاقو چھری وغیرہ، اس کے چٹائیوں تک، ایک ایک چیز تک، یہ سب کاروبار نہیں ہو رہا ہے، یہ فائدہ نہیں ہے سب کا۔ سب لوگوں کا وقت کے حساب سے کاروبار چمک جاتا ہے، کھالوں تک کا کاروبار ہوتا ہے، کھالیں بیچی جاتی ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے، اس سے بہت بڑی صنعت ہماری وابستہ ہے، تو بہت بڑا فائدہ آتا ہے، بہت بڑا فائدہ جو دنیاوی فائدہ ہے، ایک کاروبار بہت بڑا پوری دنیا میں ہو جاتا ہے، تو یہ بھی اللہ نے انعام رکھا ہے، کوئی معمولی بات نہیں۔ اس کے دنیاوی فائدے بھی ہیں، اللہ نے کسی عمل کو بلا وجہ نہیں بنایا، دنیا کا بھی فائدہ ہوتا ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہرحال اصل چیز یہ ہے کہ ہم اس کو عبادت کے طور پہ کریں، اصل مقصد ہمارا یہ ہے۔ گوشت تو سارا سال جانور ذبح ہوتے رہتے ہیں، سارا سال آپ کو مارکیٹ میں چھوٹا گوشت بھی ملے گا، بڑا بھی ملے گا، آپ کو مرغی کا گوشت، یہ چیزیں بھی مل ہی جاتی ہیں، بڑا گوشت اور بکرے کا چاہیے وہ بھی مل جاتا ہے، لیکن اصل مقصد یہ ہوتا ہے ان دنوں میں کہ عبادت سب سے پہلے ہو، اور پھر اس کے ضمن میں ایک غریب سے غریب شخص جو سارا سال بکرے کا گوشت خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا، اس کے گھر میں بھی گوشت آ جاتا ہے، جو بڑا گوشت خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا اس کے گھر میں بھی گوشت آ جاتا ہے، اور اکثر و بیشتر اتنا آ جاتا ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، ہونا بھی چاہیے اس طرح، تاکہ اس موقع کا فائدہ تو ہو۔ تو اس لیے ایک تو اس چیز کی اہمیت کی ضرورت ہے۔ آخری 10 منٹ باقی ہیں، اس میں ہمارے نمازی حضرات چندہ جمع فرما لیں، تب تک یہ کام بھی ہو جائے۔ جن حضرات کو مقرر کیا گیا ہے اندر بھی باہر بھی، وہ جلدی جلدی سے مسجد کا چندہ جمع فرمائیں اور آگے پہنچا دیں، یا وہاں باہر جو بھی ذمہ دار ہیں، خادم صاحب ہیں، جو بھی ہیں، ان کے حوالے کر دیں۔ مسجد کا چندہ ہے، مسجد کے چندے کی آواز لگائیں، اور آپ حضرات بھی مسجد کے چندے میں تعاون فرماتے جائیں۔ اس کے لیے کوئی جدید نئے اعلان کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے سامنے سب کچھ، اور ہر جمعے ہر ہفتے اعلان ہوتا ہے، اور تعاون کا موقع ہے، حج قربانی کا دن ہوتا ہے، نمازیوں کی تعداد ہوتی ہے، تو آپ حضرات ضرور تعاون فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تعاون کو قبول فرمائے، جزاکم اللہ۔ نمازی حضرات بھی دیکھ لیں، اگر کسی صف میں کوئی نہیں بھی ہے تو وہ بھی کھڑے ہو جائیں اور وہاں سے بھی جمع کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں، ثواب کا کام ہے، اجر کی بات ہے، مسجد کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ بہرحال قربانی ذبح کرنے کے بھی ایک مختصر سے آداب ہیں، وہ دعا بھی پڑھی جائے، اور بسم اللہ اللہ اکبر جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ تکبیر پڑھی جائے، ایک تکبیر ہے، ایک دعا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ دعا پڑھی جاتی ہے، یہ تو سنت ہے، اگر کوئی نہ بھی پڑھے تو قربانی ہو جائے گی، سنت ہے، اور ساتھ ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا یہ لازم ہے۔ اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ قصداً کوئی شخص اس کو نہ چھوڑے، اگر جان بوجھ کر کسی نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو جانور حلال نہیں ہوگا، حرام ہو جائے گا، مردار ہو جائے گا، اس لیے اس کو یاد کرنا چاہیے، اور دوسرے لوگ بھی یاد دلائیں۔ اگر کوئی بھول گیا تو وہ ایک الگ بات ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو جتنے لوگ چھری چلا رہے ہیں، ایک چلا رہا ہے، دو چلا رہے ہیں، ایک دوسرے پر ہاتھ رکھ کر سب کے سب بسم اللہ پڑھیں گے، اس میں سے پھر کوئی بھی شخص بسم اللہ نہ چھوڑے۔ ہاں، جنہوں نے جانور پکڑا ہوا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جو چھری چلانے والے ہیں، ایک دو ایک دوسرے پر ہاتھ رکھ کے وہ سب بسم اللہ پڑھیں گے، ضروری ہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور وہ آداب آپ کو معلوم ہے کہ ایک جانور کو دوسرے کے سامنے ذبح نہ کریں، رش ہوتا ہے تو کہیں ادھر ادھر کوشش کریں جتنا بہتر ہو، اور پھر اس صورت کے اندر ٹھنڈا ہونے دے جانور کو۔ جانور میں اصل میں 4 رگیں کاٹنی ہوتی ہیں، اور جو حرام مغز ہوتا ہے، جو اندر چھری ڈال کر اس میں سے جانور کو ایک جھٹکا لگتا ہے، وہ جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو 4 رگیں کٹ جائیں اس کے بعد جانور کو چھوڑ دینا چاہیے تاکہ اس کا خون خود ہی نکلے، اور اس کے بعد جب خون خود ہی نکلے گا اور اس کا خون باہر آئے گا تو جانور پاک صاف ہو جائے گا۔ قصاب لوگ اکثر ایسا کرتے ہیں کیونکہ ان کی مجبوری ہوتی ہے، ان کو جلدی جانور ٹھنڈا چاہیے اور جلدی جلدی وہ کام کرتے ہیں، ان کو آگے جانا ہوتا ہے،
تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ 4 رگیں کاٹنے کے بعد 5ویں نمبر پر وہ حرام مغز جو ہڈی ہوتی ہے اس کے اندر ایک مغز ہوتا ہے، اس میں چھری مارتے ہیں جس سے جانور ایک دم ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس میں یہ کہ خون اندر رہ جاتا ہے، تو اس سے پھر بیماریاں بھی ہوتی ہیں، گوشت بھی اچھا نہیں ہوتا، اس کا ذائقہ بھی اچھا نہیں ہوتا، اور شرعاً بھی کراہت ہے، مناسب نہیں ہے۔ جہاں ذبح تو ہو جائے گا لیکن مناسب نہیں، لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ باقی گوشت کی تقسیم کے 3 حصے میں نے آپ سے عرض کر دیے کہ اپنے لیے رکھنا اور ان کو دینا، دوست احباب رشتہ دار وغیرہ یا اڑوس پڑوس کے وہ لوگ جو قربانی جنہوں نے کی ہے، اور جنہوں نے نہیں کی ہے پھر تیسرے نمبر ان مستحقین کا آتا ہے، پھر ان لوگوں کو دینا، یہ تیسرے نمبر ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو ان 3 حصوں میں نہیں تقسیم کرتا بالفرض اور سارا ہی رکھ لیتا ہے تو جائز تو ہے، لیکن ویسے شریعت